بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کی قسط نمبر 23 پیش خدمت ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے مکہ آنے اور ننھے حضور کو اپنے ساتھ دودھ پلانے کی خاطر گاؤں لے جانے کے واقعات بیان کیے۔ اب آگے کے حالات کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حارث، شیر خوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ عنہا، انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ عنہا ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گیا جبکہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا، میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے 55 کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطایا دیے ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اور شیمہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں ہی تھی کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک پستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لیں، بلکہ دوسری پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہی ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و براز سے خراب ہوا ہو۔ آپ کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ قحط اور خشک سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھی اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے گئی۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار کہنے لگا، اے عکاظ والو، اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔